بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کا لب پر بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو کچھ ایسے واقعات دکھائے کہ جس سے محسوس ہوتا تھا کہ اب دنیا کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی یا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 50 دن قبل اپنا مکہ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے اپنا یمن کے علاقے کے اندر ابرہہ کو گورنر مقرر کیا تھا، اور اس وقت بیت اللہ کی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ کافی محبت تھی، اور جو لوگ اپنا بت پرست ہونے کے باوجود پھر بھی وہ بیت اللہ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ابرہہ تھا، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، اور اس نے یہ سوچا کہ مکہ اپنا یمن کے اندر ایک بہت بڑا کنیسہ جو ہے وہ تعمیر کروایا جائے، اور اس کے اوپر اس نے اتنا خرچہ کیا کہ اس کے اوپر ہیرے جواہرات، اور اس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی، اگر کوئی بندہ وہ نیچے سے کھڑے ہو کے اوپر کی طرف دیکھتا تو اس کی جو اوپر والا جو حصہ تھا وہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا تھا۔ معزز دوستو، جب وہ کنیسہ تعمیر ہو گیا تو ابرہہ نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد سے کوئی بندہ بھی بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کرنے کے لیے نہ جائے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے نہ جائے، بلکہ میں نے یمن کے اندر وہ کنیسہ تعمیر کروا دیے ہیں، اب جو لوگ ہیں وہ اس کی طرف وہ توجہ کریں۔ معزز سامعین کرام، جب یہ بات عرب کے اندر یہ پہنچی اور پھیلی تو عرب کے جو لوگ، ان کو بڑا غصہ آیا، تو چنانچہ قریشیوں میں سے ایک قریشی آدمی اس کنیسہ گھر کے اندر گیا اور جا کر اس نے وہاں پہ پیشاب کر دیا، اور جب یہ خبر ابرہہ کو پہنچی تو ابرہہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے شاہی حبشہ سے اجازت طلب کی کہ میں بیت اللہ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ شاہ حبشہ نے بڑی خوشی کے ساتھ اجازت دی، اور ساتھ میں اس نے اپنا ایک محمود نامی ہاتھی وہ بھی بھیج دیا۔ معزز سامعین کرام، اس نے 60,000 کا لشکر وہ ساتھ لیا، جس کے اندر ہاتھی اور تیر انداز جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ شامل تھے، اور راستے کے اندر جو بھی قبیلہ آتا ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ اس کو تہس نہس کر دیتے اور خود وہ فاتح بن جاتے۔ چنانچہ راستے کے اندر ایک نفیل بن حبیب جو ہے وہ سردار تھا، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ پہلے تو ابرہہ کا ارادہ یہ بنا کہ نفیل بن حبیب کو اپنا وہ قتل کر دیا جائے، پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ راستے کے اندر ہمیں وہ جو ہے ہماری رہنمائی کرے گا۔ معزز دوستو، جب یہ مکہ کے قریب ایک مقام ہے مغمس، یہ وہاں پہ پہنچے، یہاں پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، تو ساتھ ہی اپنا جو تھے قریشی حضرات، ان کے اونٹ چل رہے تھے، جن میں سے 200 اونٹ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے۔ تو اس ابرہہ نے وہ سارے کے سارے اونٹوں کو اپنا جو قید کروا دیا، اور ساتھ میں اس نے اپنا ایک جو ہے اپنا ایک بندہ بھیجا، اور جس کا نام حمیری تھا، کہ وہ جائے اور جا کر بیت اللہ کے لوگوں سے بات کرے کہ جو ہم ہیں وہ اپنا کوئی جنگ کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے، بلکہ ہم بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارا مقابلہ کیا تو جس طرح پیچھے وہ لوگوں کو دیکھ لے، اپنے قبائل کو دیکھ لے، جس طرح ہم نے ان کو تہس نہس کیے ہیں، تو ظاہر بات ہم تمہیں بھی تہس نہس کر دیں گے۔ تو جب یہ اپنا حمیری جو اس کا ایلچی تھا، جو اس کا وزیر تھا، جب یہ مکہ کے اندر پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جناب عبد المطلب ہیں۔ تو یہ عبد المطلب کے پاس پہنچا تو جناب عبد المطلب فرمانے لگے، دیکھیے اپنا وہ
بیت اللہ کا جو گھر ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم اس کا وہ حفاظت نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ البتہ یہ ہے کہ ہم جو جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو اپنا ایلچی تھا، جو وزیر تھا حميري، اس نے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، جو ہمارا سردار ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے اپنا ابرہہ، آپ اس سے ملاقات کریں۔ چنانچہ جناب عبد المطلب وہ اپنا تیار ہو گئے، تو جب اس کے پاس پہنچے، ابرہہ کے پاس، اس نے جب دیکھا جناب عبد المطلب کو، اللہ نے ویسے بھی ایک مقام اور روب اور دبدبہ دیا ہوا تھا، تو اس نے جب دیکھا تو بڑا کھڑے ہو کے اور اپنا سٹیج سے وہ نیچے اترا، اور اس نے اپنے تخت سے نیچے اترا اور اس نے جناب عبد المطلب کا استقبال کیا۔ تو پھر جب دونوں اکٹھے بیٹھے تو اس پر جناب عبد المطلب فرمانے لگے، دیکھیے جو بیت اللہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ہاں، میں چونکہ اونٹوں کا مالک ہوں، تو آپ نے جو ہمارے اونٹ گرفتار کیے ہیں، براہ کرم آپ ہمارے اونٹوں کو وہ رہا کر دیں۔ معزز سامعین کرام، اس پر وہ جو ابرہہ تھا وہ کہنے لگا جناب عبد المطلب کو کہ پہلے تو میرے دل کے اندر آپ کا بڑا احترام تھا، بڑا روب اور دبدبہ تھا، لیکن جب آپ نے اونٹوں کی بات کی ہے تو اب میرے دل سے آپ کا احترام ختم ہو گیا، کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنے بڑا ارادہ لے کے آئے ہیں، کتنے بڑے ارادے سے آئے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب فرمانے لگے، جی مجھے بالکل سب کچھ سمجھ آ گئی ہے، بس آپ اتنی مہربانی کریں کہ آپ ہمارے اونٹ واپس کر دیں۔ چنانچہ ابرہہ نے وہ اونٹ جو اس نے گرفتار کیے تھے وہ سارے کے سارے وہ اونٹ واپس کر دیے۔ معزز سامعین کرام، جناب عبد المطلب اونٹ لے کے اپنا مکہ کے اندر ہے، اور اس نے مکہ کے اندر ڈھیر سارے لوگوں کو جمع کیا اور اپنا جو ہے وہ بیت اللہ کے پاس گئے۔ حالانکہ بیت اللہ کے اندر بت وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے، تو جناب عبد المطلب نے جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بڑی آہوزاری کی کہ یا اللہ، ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس ظالم کا مقابلہ کر سکیں، بس آپ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت جو ہے وہ کیجئے۔ تو اس کے بعد عبد المطلب نے اعلان کروا دیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اب اللہ کا جو عذاب ہے وہ ضرور آ کے رہے گا، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت وہ خود کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام، جناب عبد المطلب نے لوگوں کے اندر اعلان کروا دیا کہ اب سارے کے سارے یہاں سے وہ نکل چلو، اور جو پہاڑی علاقہ ہے پہاڑوں کے اندر چھپ جاؤ۔ چنانچہ تمام جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو لے کے، عورتوں کو لے کے وہ پہاڑوں کے اندر وہ چھپ گئے۔ تو دوسرے دن صبح کے ٹائم ابرہہ نے اپنے وہ ہاتھی اور لشکر کو ساتھ لیا کہ اب بیت اللہ کو ہم نے شہید کروا دینا ہے۔ تو اپنا جو محمود ہاتھی تھا، جو اپنا شاہ حبشہ نے دیا تھا، اس نے اس کو سب سے آگے رکھا۔ تو وہ جو سردار تھے نفیل بن حبیب، جو کہ راستے کے اندر گرفتار ہوئے تھے، تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ آ کے اپنا وہ ہاتھی کی کان کے اندر کہا کہ یہ دیکھ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بلد امین ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ الفاظ کہے تو معزز سامعین کرام، وہ جو ہاتھی تھا محمود، وہ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تو اس کو ہاتھی بانوں نے کافی مارا پیٹا اور اس کے اوپر ظلم کیا کہ یہ چلے، لیکن وہ چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگر اس کو واپس یمن کی طرف موڑتے، رخ کرتے، تو پھر وہ چل پڑتا، اور اگر اپنا شام کی طرف کرتے تو پھر بھی وہ چل پڑتا تھا۔ لیکن جب مشرق کی جانب اس کا رخ کرتے تھے، بیت اللہ کی طرف اس کا رخ کرتے تھے، تو وہ چلنے کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ وہ وہیں پہ بیٹھ جاتا تھا۔ معزز سامعین کرام، ابھی یہ کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچانک سمندر کی جانب سے اپنا سبز رنگ کے پرندے، جس طرح کے کبوتر ہوتے ہیں، ایک سے تھوڑے سے چھوٹے تھے، اور ہر پرندے کے پاس 3 جو کنکر تھے، ایک اس کے منہ کے اندر تھا، اور جو 2 کنکر وہ اس کے پاؤں کے اندر پنجوں میں وہ تھے، اور وہ آئے، اور جس کے اوپر وہ کنکر گرتا تو وہ کنکر دوسری جانب سے وہ نکل جاتا، اور وہ وہیں پہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ یعنی کہ اتنا گولی نے کام نہیں دکھایا جتنا کہ وہ ان کنکر نے وہ کام دکھایا، اور بالآخر یہ سارے کے سارے یہ وہیں سے بھاگ گئے، مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔
اور جو ابرہا تھا وہ واپس دارالحکومت صنعاء کے اندر پہنچا، لیکن جب یہ صنعاء کے اندر پہنچا تو اس کا جو وجود تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے وہیں پہ تباہ و برباد ہو کے مرا، اور خالق کائنات نے بڑے احسن انداز سے، بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور خالق کائنات نے اس چیز کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن مجید کے 30ویں پارے سورۃ الفیل کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیے ہے کہ اے محمد ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ ہاتھی والوں کا ہم نے انجام کیا کیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو ہاتھی والوں کا یہ واقعہ ہوا تھا، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، ولادت مبارک سے ٹھیک 50 دن قبل ہوا تھا، اور جس سے لوگوں نے اندازہ کر لیا تھا، لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام، چونکہ اس واقعہ کا بھی ولادت مصطفیٰ کے ساتھ وہ تعلق تھا، تو سوچا کہ یہ بھی اپنے قارئین اور اپنے محبوب جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کی خدمت کے اندر رکھ دیا جائے۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں پروگرام کے اندر۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔